نوید رائش کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اور عرفان صدیق اور بیہائنڈ دی کیمرہ نوید بھائی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین, جیسا کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہیلتھ از ویلتھ, یعنی آپ کے پاس اگر صحت ہے تو سب کچھ ہے, ادروائز پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ اسٹرگل ہی اسٹرگل ہے. تو اسی مناسبت سے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ایک معزز مہمان کو مدعو کیا ہے, اور وہ بائی پروفیشن جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں اور بہت عرصے سے وینکوور میں پریکٹس کر رہی ہیں, ڈاکٹر رفت ناگرہ. تو اس موضوع میں ہم بات کریں گے ہیلتھ کے اوپر. اس کے علاوہ ہم ان سے جنرل ایڈوائس بھی لینے کی کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے ہم یہاں پر موسم چینج ہوتا ہے اور جو خاص طور پہ ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے اس کے جو مسائل ہیں میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے, اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے. تو آئیے ہم باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا. اور تھوڑا سا ہم اسٹارٹ کریں گے عرفان بھائی آپ سے, آپ تھوڑا سا انٹروڈیوس کریں. بہت شکریہ جی. ساروں جتنے ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں جی, السلام علیکم. اور ویسے تو ہمارے پاس جو آج گیسٹ ہیں بڑے خاص گیسٹ ہیں, ان سے پوچھیں گے. اور جی ڈاکٹر صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کا تو ماشاءاللہ فیلڈ ہی میڈیکل ہے, اور جو آج کل ایک بات چل رہی ہے جیسے کرونا وائرس کی اور یہ ساری چیزیں, تو بہت سارے جو ہمارے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سننا بھی چاہتے ہیں, جاننا بھی چاہتے ہیں. اور پتہ تو ہے, نیوز تو ہم سارے سن رہے ہیں, لیکن جو جس کو کہتے ہیں نا احتیاطی تدابیر, یا پھر بھی وہ آپ کیا سجیسٹ کریں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا لوگوں کو کرنا چاہیے؟ جی ایز اے ڈاکٹر میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جو شروع سے جب سے میں ڈاکٹر بنی ہوں اور بچپن سے یہ چیز سنتے آ رہے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. جی جی جی, پریونشن از دا بیسٹ کیور. تو اسی میں بھی نا اٹس جسٹ لائک اندر وائرس, لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اٹس اے کائنڈ آف اے ڈیڈلی وائرس, اور اس کا اٹ ہیز اے پوٹینشیل ٹو ڈو مور ہارم ایز کمپیئر ٹو ادر وائرسز. اور دوسرا یہ کہ کچھ تھوڑا سا دیکھا جائے تو بہت زیادہ لوگ پیرانوائڈ ہیں, بڑے فرینٹک ہوئے ہوئے, کیونکہ ورلڈ لیول پہ تو ماشاء اللہ یو نو ایوری بڈی از ورکنگ ہارڈ, ایوری کنٹری از ورکنگ ہارڈ ایٹ دیئر بیسٹ. لیکن ہمیں ایز این انڈیویجول اس چیز پہ توجہ دینی ہوگی کہ ہمیں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے, ٹھیک ہے نا. باقی تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم اوائڈ کریں بگ گیدرنگس, جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عرب نے بھی شاید عمرے کے لیے جی عمرے کے اوپر انہوں نے ابھی لگایا آج ہی آئی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ فریکوینٹ ہینڈ واشنگ, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ ہمیشہ سے ہم لوگ وضو کرتے ہیں. دیکھیں میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام نے, ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائی ہیں, وہ اگر دیکھا جائے تو سائنٹیفکلی تو پروف کرتی ہیں نا کہ آپ جتنا اپنے آپ کو کلین رکھیں گے اتنا ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں بھی یہی ہے کہ آپ فریکوینٹ ہینڈ واشنگ کریں. اگر کوئی ایسی جگہ کو اوائڈ کریں جہاں پہ اگر کوئی کھانسی وغیرہ کر رہا ہے جو لوگ, تو وہ بھی اپنے آپ کو ذرا یو نو ڈھانک کے رکھیں. یا اور بس ایسی زیادہ تر احتیاط جو ہے یو نو وہ پریونشن وہ زیادہ بہت ضروری ہے. اور جیسے کہ لیکن اس میں میرے خیال سے ایک طرح کا نا اسکیئر زیادہ ہے, لیکن انڈیویجول لیول پہ اگر آپ کریں, وہ لوگ جو زیادہ تر ایلڈرلی فرائڈ لوگ ہیں, بوڑھے لوگ ہیں, ان کو ہیوی اسموک دے آر مور ولنریبل. جو لوگ بہت اسموکنگ کرتے ہیں وہ لوگ, اور دوسرے خدا نخواستہ جن لوگوں کو کینسر کے پیشنٹس ہیں, جن کا امیون سسٹم لو ہے, امیونو کمپرومائز جن لوگوں کا ہے, ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ تدبیر اپنی میڈیا کو زیادہ ہائپ کریٹ, وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس سے زیادہ پیرانوائڈ وہ زیادہ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ دیکھیں نا اسکول بند کرنا, یہ کرنا, اور خدا نخواستہ دیکھا جائے تو فائنینشلی ملک کتنا ایوری بڈی سفرنگ, سارے کنٹریز جو ہیں اسپیشلی چائنا وغیرہ. اگر خدا نخواستہ یہ پاکستان کا بھی یہ بھی حساب ہے, پاکستان میں تو اتنی وسائل ہی نہیں آپ کے پاس, دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. لیکن دیکھیں کیا بنتا ہے, پر وہ ہے کہ ایز این انڈیویجول ہم سب کو یہ اپنی ڈیوٹی کرنی ہوگی. اچھا, کمنگ بیک ٹو آپ کی پرسنل لائف کے اوپر, یہ سے پہلے کوشچن پہلے یہ ہونا چاہیے تھا, کورونا والا میں خالی بھی ہونا چاہیے تھا, بٹ اینی وے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا فیملی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, آپ نے ڈاکٹری کیسے لی, اور آپ پھر کینیڈا کب آئیں, اور پورا تھوڑی سی جرنی بتائیے آپ ہمیں اپنی. مجھے شروع سے ڈاکٹر بننے کا بڑا شوق تھا فار سم ریزن, لیکن پھر اس کے بعد میں ڈاکٹر بن گئی. پھر کینیڈا میں تو ڈاکٹر آپ نے پاکستان سے کی؟ پاکستان سے کی, لیکن ابھی میرا رزلٹ بھی نہیں نکلا تھا. میری شادی ہو گئی, میرے ہسبینڈ انگلینڈ میں رہتے تھے, پھر لیکن میں نے ان کو یہاں پہ جوائن کیا. یہ لیٹ 70s کی بات ہے, اب تو مجھے یاد ہی نہیں رہا کب آئے کب گئے. پھر میری ٹریننگ یہاں پہ ایڈمنٹن میں ہوئی, اور اس کے بعد میں نے ڈاسن کریک میں کچھ ٹائم گزارا. پھر ہم لوگ 95 میں وینکوور موو ہو گئے.
کیونکہ میرے بچے اس وقت چھوٹے تھے جب ہم چھوٹی جگہ پہ رہتے ہیں, لیکن پھر میں نے سوچا کہ اب یونیورسٹی کا ٹائم ہے, بچوں کو بڑی جگہ پہ لانا ہے, کیونکہ ہم لوگوں تو پڑھ لیا لیکن مین فوکس اب بچوں کا تھا. میرے ماشاء اللہ 3 بچے, اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ پریکٹس. کہاں پر کر رہی ہیں آپ پریکٹس؟ 72nd اور نیوٹن ایریا میں. نیوٹن ایریا میں. تو اپنے پرائیویٹ کلینک کا اپنا پرائیویٹ کلینک ہے, میرے ہسبینڈ بھی وہیں پہ کام کرتے ہیں, اور تو 25 ایئرس ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ 25 ایئرس ہو گئے, ویری گڈ. تو آپ کے پاس اتنے جو پیشنٹس آتے ہیں, تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ ایک کامن جو ڈیزیز پائی جاتی ہے لائک فزیکل یا مینٹل جو بھی آپ کہہ لیں, جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں پائی جاتی ہے, وہ آپ کون سی آپ نے دیکھی ہے جو زیادہ کامن ہے لوگوں میں؟ دیکھا جائے تو ہر قسم کے ہیں, لیکن ٹھیک ہے نا, ایوری ڈے بیسس پہ تو خیر میں نہیں جاؤں گی, لیکن دیکھا جائے نا تو ہم لوگوں میں ایک تو ویٹ کا بڑا پرابلم ہے, کیونکہ ڈائبٹیز کا بہت ہے, کولیسٹرول, بلڈ پریشر, اور اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل. رائٹ. اس چیز پہ ہمیں بہت ایمفیسائز کرنا چاہیے کہ ڈائٹ, یہ ایکسرسائز, لائف اسٹائل. اور دیکھا جائے تو میرے لیے کہنا بڑا آسان ہے, اس کو اڈاپٹ کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن دیٹس دا آنیسٹلی بیسک تھنگ جو ہمیں کرنی ہوگی. اور یہاں پہ آ کے اسپیشلی ویدر کی وجہ سے, اور پھر آپ کو ریموٹ کنٹرول لائٹ, اوپر سے سیل فون, ٹی وی, گراج ڈور بھی نہیں ہم اٹھ کے کھولتے, ایوری تھنگ از ڈفرنٹ. اور میں نے یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہے. اچھا. اور اس چیز پہ بہت ایمفسائز کرتے ہیں, اور بہت زیادہ وی ٹاک اباؤٹ دا پیشنٹ, وی ٹیل دیم آل دا ٹائم. اٹس بڑا ایزی ہوتا ہے کسی کو بتانا, لیکن یہ ہے کہ اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اگر دیکھا جائے نا تو یہاں پہ یہ جو اب وائرس کا بھی چکر آ رہا ہے, جی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دیکھا جائے تو وہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ اپنا کہ اپنے آپ کو ذرا دیکھیں. وہی اگر آپ ایکسرسائز کریں گے, اف یو ایٹ ہیلتھی اینڈ آل دیس تھنگ ول بوسٹ یور امیون سسٹم, دیٹ ول ہیلپ یو. ہمیں سے کوئی بھی ایکسپوز ہو سکتا ہے, اٹ ڈزنٹ مین دیٹ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اٹ. وہ یہ ہے کہ اگر ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہے تو وی ول بی ایبل ٹو فائٹ اٹ بیک. اچھا, اگر آپ دیکھیں تو ایک نئی کلاس بھی ہو رہی ہے یہاں پر, آرگینک کی کلاس جو ہوتی ہے, کہ لوگ کچھ جو ہے نا وہ آرگینک چیزیں لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک تو اسٹیٹس سمبل بنا لیا انہوں نے, ہم آرگینک چیزیں کھاتے ہیں, ہم آپ کی جیسی چیزیں نہیں کھاتے, رائٹ, اسٹیٹس ہوتا ہے. اور دوسرا تو ہم ریگولر کھاتے ہیں, بھائی مرنا تو سب کو ہی ہے, ایگزیکٹلی, تو کیوں پھر اپنے آپ کو اوائڈ کریں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آرگینک فوڈ ہے وہ واقعی وہ ہے جو یہ کہتے ہیں فائدہ ہوتا ہے اپنی باڈی کو؟ آئی ایم ناٹ ریئلی شیور کہ وہ کہاں سے آتا ہے اور اس کا کیا کرائٹیریا ہے کہ واقعی وہ ہے. اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, وی شوڈ پریفر دیٹ, لیکن آئی ایم ناٹ 100% شیور کہ وہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب پاکستان میں جیسے ہم لوگ چھوٹے تھے, تھنگز آر ڈفرنٹ, لیکن ہمیں یہ ہے کہ فرض کیا اگر ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم کوئی بھی جو فروٹ ہم خریدتے ہیں اس کو اچھی طرح دھویا کریں, پہلے اپنے ہینڈ واش کیا کریں. پھر کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کچھ اس کو پروٹیکٹیو چیزیں لگائی ہوتی ہیں, کیمیکلز ہوتے ہیں, وچ از ناٹ گڈ فار ہیلتھ. سو دے شوڈ ایٹ لیسٹ واش تھورلی, اور پھر اس کے بعد استعمال کریں. جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اٹس مور لائک اے فیشن. ڈاکٹر صاحب میں نے ایک چیز فیل کی ہے کہ بہت سارے آج کل جو ینگ جنریشن ہے اس میں آج کل ایک کانسیپٹ ہے جی ڈائٹنگ کر رہی ہیں. وہ مجھے تو لگتا ہے کہ آج کل یہ جو آپ نے وزن کم کرنے کی بات کی ہے, تو وزن تو کہتے ہیں 2 طریقوں سے کم ہوتا ہے, ایک یا بندہ ڈائٹنگ کرے, ایک یا بندہ کسی سے یک طرفہ محبت کرے, اس سے بھی کم ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہ اور آپ محبت کریں. تو آج کل یہ جو ٹرینڈ ہے جو ہماری ینگ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈائٹنگ کا جو ہے اور جیسے آرگینک فوڈ کا, سو آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے یہ زیادہ یہ بس آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ ہم لوگوں نے کھانا بھی ہے, سب کچھ کرنا ہے وچ از ہماری زندگی کے لیے جو چیز نیسیسٹی, لیکن یہ نا کہ کریش ڈائٹ اور فاسٹنگ کرتے ہیں 14 آورز, اس طرح کا بڑے عجیب و غریب سی چیزیں نکلی ہوئی ہیں وچ از ناٹ گڈ فار ہر ہیلتھ. وی شوڈ ڈو سم تھنگ وی کین لیو ود اٹ. دیکھیں نا جیسے ایٹ ایوری تھنگ بیکاز وی آر ہیومن بینگ, سامنے کوئی چیز پڑی ہوگی نا یو فیل لائک ایٹنگ. میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو بتاتی ہوں ایٹ ایوری تھنگ بٹ ان اے اسمالر کوانٹٹی. اوکے, جسٹ سی دا کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کے سامنے ایپل پڑا ہو یا مینگو پڑے ہو تو آپ ایپل کھائیں. کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. ایٹ ایوری تھنگ بٹ ان اے اسمالر اماؤنٹ. وائٹ بریڈ نہیں, براؤن بریڈ, تھنک لائک دیٹ, سو یو کین لیو ود اٹ. لیکن باقی اگر آپ ڈائٹنگ پہ جائیں گے, یو کینٹ گو آن ڈائٹنگ فار دا ریسٹ آف یور لائف. اور جب آپ ڈائٹنگ چھوڑتے ہیں دین آپ وہ سارا وزن یو گین بیک, اٹس نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ.
the things get even worse because आपकी body जो metabolism slow हो जाता है, the body gets used to other thing. लेकिन अगर छोटा amount में खाएंगे, stomach shrink हो जाएगा, and the body gets used to you get used to it. Correct, It's easy to, you know, as a human being, it's easy to get used to these things. वरना ये ना खाएं, वो ना खाएं, it's not possible. अच्छा, अब ओवरऑल यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम देखें, ऑफ कोर्स बहुत एडवांस है और पीपल आर सेटिस्फाइड एज वेल, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत कंप्लेंट्स भी होती हैं क्योंकि लॉन्ग वेट टाइम होता है. अगर आप इमरजेंसी में यहाँ पर जाएं तो आप कि अगर सीवियर किस्म की नहीं है, किसी किस्म की, तो आपको बेड पे डाल देते हैं देन दे फॉरगेट, और आप इमरजेंसी वार्ड में पड़े होते हैं. इतनी फेसबुक पे इतनी स्टोरीज आ रही होती हैं, पीपल आर क्राइंग, कंप्लेनिंग. तो आप क्या समझती हैं कि कभी अभी अब ज़्यादा ज़रूरत है इसको इम्प्रूव करने की, या व्हाट्स रॉन्ग विद इट? I tell you one thing, Canada का जो हेल्थ सिस्टम है is one of the best in the world, there is no doubt about it. लेकिन इसको थोड़ा सा abuse भी किया जाता है. करेक्ट. ठीक है, हमें इमरजेंसी में जाना चाहिए and it's really an emergency. अगर आप सिर्फ काफ कोल्ड के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस पे वो लोग देखते हैं, और एक दो फिजिशियन होता है और लोगों की लाइनें लगी होती हैं. ठीक है, और लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है दे शुड गो. अच्छा, दूसरा ये है कि आपने देखा होगा यहाँ पे तो कोने कोने पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, वॉलमार्ट में, सुपर स्टोर में. मैं तो कई दफ़ा हैरान रह जाती हूँ. और दूसरा ये है कि कई दफ़ा इस तरह पेशेंट उनके पास जाते हैं, सम टाइम दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट, और फिर वो अपने फैमिली फिजिशियन के साथ दे वांट टू सी दैट, फिर नेक्स्ट डे हमारे पास आ जाते हैं. टेल यू, बेशक वी आर पेड फॉर दैट व्हेन दे कम. ऑनेस्टली आई फील सम टाइम गिल्टी कि दिस इज़ द सिस्टम, इट्स नॉट द पेशेंट्स फॉल्ट, बिकॉज उनको ठीक है जहाँ मर्जी वो चले जाए, उसके बावजूद हम शिकायत करें. ठीक है, एंड अगर तो या तो उस डॉक्टर को देखें या ठीक है इमरजेंसी, आई टोटली एग्री विद दैम, लेकिन सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नेक्स्ट डे आप फैमिली फिजिशियन को देख रहे हैं, मैं इन चीज़ों के फेवर में नहीं हूँ. लेकिन वाकई अगर खुदा न खास्ता कोई हार्ट अटैक का चक्कर है, कोई ऐसी चीज़ें, फिर तो और बात है. लेकिन ये कि मैंने नोट किया है कि कुछ थोड़ा सा अब्यूज़ करते हैं, थोड़ा सा अब्यूज़, सिस्टम अब्यूज़ होता है. एक तो मैं इंग्लैंड विजिट कर रही थी जी, और शादी पे गई थी, तो बच्चे जो थे वो जाना चाहते थे हनीमून पे. तो मैंने कोई बात मैंने कहा आई थिंक यू शुड सी द ट्रैवलर. तो उन्होंने कहा कि हमारा फैमिली फिजिशियन छुट्टी पे है. तो मैंने कहा सो व्हाट, यू गो सी समवन एल्स. तो आगे से कहती कि नहीं, वी आर नॉट अलाउड टू सी एनी अदर फिजिशियन, वी आर असाइंड टू ओनली वन फिजिशियन. और दूसरा ये है कि हमें 90 विजिट्स हैं पर ईयर. अच्छा, 90 विजिट्स पर ईयर. ठीक है, वो भी नहीं लगाना चाहिए, कोई लोग ज़्यादा भी बीमार हो सकते हैं. लेकिन ये है कि जब आपको इस तरह का हो ना, फिर आप ठीक है ना, देखा जाए तो इमरजेंसी में तो आप एक्सपोज कर रहे हैं, करेक्ट, और थोड़ा सा और वेट कर लें, फिर आ जाए, नेक्स्ट डे आ जाए. कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी डॉक्टर भी नहीं देखे होते. करेक्ट, चलिए द ट्रूथ कहना नहीं मुझे चाहिए कि छोटी जगह पे जो आते हैं, लेकिन यहाँ पे उनको फैसिलिटी है. और हमारा जो माइंड है ना, वो जरा कुछ नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है. पॉजिटिव चीज़ें जो हमारे सिस्टम की वो हम भूल जाते हैं और हम उस तरफ आ जाते हैं. और मैंने देखा है कि ऑनेस्टली आप यकीन करें कि अगर हार्ट अटैक का पेशेंट है तो मैंने विद इन आवर्स लोगों को स्टंट पुट इन, उनको ट्रीट करते हैं. लेकिन अगर ये ऑर्थोपेडिक का केस है, कोई नीज का, कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप वेट कर सकते हैं, कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग, हाँ जी, लाइफ थ्रेटनिंग तो करेंगे, राइट, वो तो करेंगे. आई हैव सीन सो मेनी फैमिलीज में भी हैं, कुछ मेरे अपने पेशेंट्स भी हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिनको विद इन 3 or 4 आवर्स उनके सर्जरीज भी हुई हैं. लेकिन ये जो ज़्यादातर आप सुनते हैं ना, ये वो चीज़ें हैं जो यू कैन ईजिली वेट, ऑर्थोपेडिक वगैरह ईजिली वेट. और फिर लोग इसको कंपेयर करते हैं यूनाइटेड स्टेट से. वहाँ पे इस तरह है कि वहाँ पे प्राइवेट है मोर लेस, क्योंकि वो रेफरल बेस्ड प्रैक्टिस नहीं है. यू कैन गो टू स्पेशलिस्ट एनी टाइम. जिस तरह आप स्टोर में चले जाए, जाके जो मर्जी खरीदे, चाहे कार खरीदे, घर खरीद ले, इसी तरह वहाँ पे you can pay money from your pocket, you have to sell your house to sometimes pay the physician there, tell you the truth, the specialist. लेकिन बड़ा एक्सपेंसिव वहाँ पड़ता है. यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन है कि देखिए ना, there is a pro and cons, positive, negative. और एक चीज़ मैंने देखी डॉक्टर साहब, आपने भी महसूस की होगी कि लोग ना वहमी बड़े ने साढ़े ना, मतलब उन्होंने वो कहने ने कि इन्ना कई लोग तो इन्ने वहमी होंगे ने, कहने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇ. ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ. ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਤ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਉਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 6-6 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫॉर द पेशेंट, ਵਾਈਫਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। تو آپ فرینڈشپ کے اوپر کچھ بات کر رہے تھے عرفان بھائی؟ جی ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا ایک ٹائم گزرا ہے، آپ مجھے لگتا ہے جو پہلے دوستیاں تھیں اس پہ بھی ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو دوستی ہے آج کل کے اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی دوستیاں اور اب کی دوستیاں کو فرق لگتا ہے آپ کو؟ آج کل تو لوگ جو ان سے ہیں نا وہ بڑے کہتے ہیں کہ مٹیریلسٹک ہے، مطلب سے ملتے ہیں۔ میرا خیال ہے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور ہر قسم کے لوگ، جیسے آپ کہتے ہیں یو نو مطلبی جسے کو کہہ لیں یا شو آف کہہ لیں یا آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سے، لیکن میں بڑی آئی تھنک اٹ ڈپینڈس اپون یو ٹو ایز این انڈیویجول۔ میں بڑی اس معاملے میں لکی ہوں کہ جو میرے جب سے میں آئی ہوں وینکوور میں میرے وہی فرینڈس ہیں جو پہلے تھے۔ اچھا، بھی شاید آپ کو پتہ ہی، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس جتنا اتنا ہی رکھو جتنا نبھا سکو۔ کریکٹ۔ اور کبھی مجھے لگے کہ یہ والی دوستی تھوڑی سی مطلبی ہے تو میں پھر تھوڑی سی خود ہی پیچھے ہٹ جاتی ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس اس کے مطابق بس چلو۔ لیکن یہ ہے کہ تھنگز آر ناٹ دا سیم ایٹ اٹ یوزڈ ٹو بی۔ جب ہم میڈیکل کالج میں ہوتے تھے یا جب چھوٹے ہوتے تھے، ویسے ابھی بھی مجھے وہ فرینڈز ابھی بھی یاد آتی ہیں، ان کا ان کا میرے دل میں ایک اور ہی مقام ہے جب، ٹھیک ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ جو نئے لوگ آپ کو ملتے ہیں تو اور آپ لوگ انہیں سے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں نا، جن کے ساتھ آپ کی کچھ کامن چیزیں ملتی ہیں۔ لیکن آج کل آپ کی بات یو آر سو رائٹ کہ میں پاکستان میں بھی جاتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا فوکس چینج ہو چکا ہے، دے آر مور انٹو مٹیریلسٹک تھنگز، ڈیزائنر، دا فیشن، دا کپڑے، دا پرسز، یو ووڈنٹ بلیو۔ میں پچھلے دنوں پاکستان میں گئی تھی، میں نے سب کو کہہ دیا تھا میں نے شادی پہ نئے کپڑے نہیں بنوانے، سمتھنگ لائک دیٹ۔ اب مجھے اب میں ایک گرینڈ ماں ہوں، میرا فوکس چینج ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ فوکس جو ہے پہلے تھا بچوں کی تعلیم کا فوکس، اب یہ ہے کہ اب میں پارٹ ٹائم کام کرتی ہوں، سو آئی کین وزٹ مائی کڈز، آئی کین اسپینڈ ٹائم، کیونکہ میں اس چیز پہ بہت یقین کرتی ہوں، یو شوڈ ہیو اے گڈ فرینڈ، گڈ فیملی ریلیشن شپ اینڈ آل دوز تھنگز، کیونکہ آپ کی صحت کے لیے چیزیں چاہیے۔ کچھ چیزیں تو بیماریاں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کچھ ہم نے خود اپنے آپ پہ امپوز کر دیا، سڑنا کڑنا، یہ کمپٹیشن اور یہ چیزیں بہت خراب۔ چلے آپ ایز کمپیئر ٹو انڈین لوگ جو ہے نا وہ اتنی اس چیز میں نہیں انوالو جتنے ہم لوگ۔ رائٹ، تو اب آپ جب بھی اپنے فرینڈ سے ملاقات کریں تو ان کے شیئر ضرور یاد رکھیے گا، آپ کو کچھ شیئر سنائیں گے فرینڈ کے اوپر؟ جی کہتے ہیں کہ جو اچھا دوست ہوتا ہے، جن لوگوں کے اچھے دوست ہوتے ہیں نا ان کی جیب خالی رہتی ہے، یہ کہا جاتا ہے ویسے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ذرا معتبر ہوا ہے یہاں، جو ذرا معتبر ہوا ہے یہاں، اس پہ پھر اعتبار مشکل ہے، ایک بار دھوکہ تو چلتا ہے، یہ بار بار مشکل ہے، یہاں ہر شخص بیچنے نکلا ہے، اس جگہ کاروبار مشکل ہے۔ تو آخری شعر کہتے ہیں کہ سچ بتائیے کتنے ہیں دوست آپ کے، 1 2 3 4 مشکل ہے۔ تو کم جو دوست ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو وہی آپ نے جو بات کی کہ کوالٹی کوانٹٹی نہیں، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو دوستی بھائی آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، ان کی بات بالکل صحیح ہے۔ دوستی آپ کی ہر ایک سے نہیں ہو سکتی، ایکوینٹنس ہوتے ہیں، لیکن دوستی آپ کے چند لوگوں سے ہوتی ہے جن کے آپ بیسک، جن کے آپ سب خیالات ملتے ہیں، سمتھنگ لائک دیٹ۔ لیکن میں بڑی لکی ہوں، میرے اچھے دوست بھی ہیں، تو میری بہن بھی یہاں رہتی ہے، میری ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی یہاں ہے، اور ویسے بھی میرے سچ بتاؤں میرے پیشنٹ جو مجھ سے 25-27 سال سے جب سے میں نے کلینک کھولا ہے، ٹھیک ہے، وہ دے آر مور لائک فیملی، وہ میرے فرینڈس ہیں، وہ میری فیملیز ہیں، وہ مجھ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں، اسپیشلی جو اپنے فزیشین سے ہر بات کرتا ہے، اور اسے کیا چاہیے، اور وہ بڑا کانفیڈینشیل ہوتا ہے، اس سے پھر جتنا بھی آپ سے اب وہ بات کریں گے کانفیڈینشیلٹی والی، اتنا وہ ہم آپ ایک دوسرے کے قریب فیل کرتے ہیں۔ تو
رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہمارے ویورس جو اس وقت دیکھ رہے ہیں پورے کینیڈا میں اس وقت لوگ یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے, تو میں اس کا ایڈوانٹیج لینا چاہوں گا اور تھوڑی سی کیریئر کاؤنسلنگ آپ کریں ہمارے ان ویورس کو جو کہ اس پروفیشن میں آنا چاہ رہے ہیں. ہم نے دیکھا پاکستان سے بہت سارے ڈاکٹرس آتے ہیں MBBS کر کے, لیکن دے آر انسکسیزفل. وہ کیب چلا رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں جسٹ بیکاز کہ وہ پاس نہیں کر سکتے ٹیسٹ یہاں کے جو ہوتا ہے. تو آپ کچھ ہمیں بتائیں گے ویورس کو کہ کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں اور یہاں کا ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں اور پھر پریکٹس کر سکتے ہیں. تو کہ لانگ جرنی تو ہے لیکن کہیں سے تو اسٹارٹ کرنی ہے انہوں نے, تو کچھ ہمارے ویورس کو بتائیے. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن میں بڑی آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب سے میں نے یہاں پہ کلینک میں کام کرتی ہوں, میرے پاس سال میں ایک آدھ دفعہ ضرور کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ یا ڈاکٹر جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جی پاکستان سے آئے پاکستان سے, ان کو کہتے ہیں شیڈوئنگ کرنا یا آپ کو جیسے ایکسٹرنشپ کرنا, جیسے ہاسپٹل میں تو انٹرنشپ وغیرہ کرتے ہیں, کسی ڈاکٹر کو فالو کرنا ایز اے فیملی فزیشین. تو مجھے جب بھی کسی نے اپروچ کیا ہے تو میں نے ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ کام کرنے دیا تاکہ ان کی ریفرنس بن جائے. بات یہ ہے کہ ہم نا دو چیزیں ہیں. ایک مجھے لگتا تھا کہ آپ مجھے کوشچن شاید کرنے لگے کہ یہاں پہ جو بچے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ان کو یہاں نہیں, جو امیگرینٹس ہیں موسٹلی جو امیگرینٹس جو آتے ہیں ان کے لیے, ہاں وہ ان کے لیے بس سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے ایگزام پاس کرنا ہوگا. واقعی یہ کہ ٹف ہوتے ہیں کافی جو نہیں پاس کر سکتے ہیں. کیا ہے دیکھیں نا, بکش نالج تو ہر ایک کا یہی ہے, بیسک کتابیں وغیرہ تو ساری وہ ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ اپروچ ٹو دا پیشنٹ. اور دوسرا, جب تک آپ یہاں پہ پریکٹیکل لائف میں نہیں نہ آئیں گے, آنیسٹلی یو کینٹ لرن اینی تھنگ. مجھے یاد ہے کہ جب میں ڈاکٹر بنی تھی میں سوچتی تھی حائلہ اتنی زیادہ میڈیکیشن ہے, میں کون سی اینٹی بایوٹک کس کو دوں گی, اتنی زیادہ بلڈ پریشر کی دوائیں ہیں, مجھے کیا کیسے پتہ چلے گا میں نے کون سی دوائی کس کو دینی. تو وقت آپ کو نا یہی سیکھتے ہیں آپ یہاں آ کے, اور میں نے ہر چیز کینیڈا میں آ کے سیکھی ہے, اور اس وقت تک نہیں سیکھی جب تک میں نے یہاں پہ انٹرنشپ یا ریزیڈنسی نہیں کی. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ کتابوں سے نالج نہیں لے سکتے, آپ کو پریکٹیکل نالج چاہیے. اچھا پھر وہ ہم پھر وہ جو میڈیسن جس کی میں بات کر رہی ہوں, وہ آپ کو ہر ایک کو ہر دوائی نہیں دے سکتے. آپ نے اس کا دیکھنا ہے کہ کوئی ڈائبیٹک ہے تو کیا دینا ہے, اس کی کڈنی فیلئر ہے تو کیا دینا ہے, لیور کا کیا سچویشن ہے, اسموکر کو کیا دینا, ہر چیز اکارڈنگ ٹو دیئر side effects diet, exactly, their diet, their lifestyle, their background, their family history, their all those things which counts. تو یہ ساری چیزیں میں نے آ کے سب کچھ پریکٹیکل لائف میں سیکھا ہے. کتابیں آپ کو بیسک نالج تو دیتی ہیں, لیکن ہاؤ ٹو اپلائی ٹو دا پیشنٹ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ ٹیسٹ ہی نہیں پاس کر پاتے. کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ ٹیسٹ نہیں, اس کے لیے کیا حل کریں, اس کے کیا ریٹن میں پاس کر لیتے ہیں, لیکن یہاں پہ اورل ایگزام میں ان کو جو دیکھتے ہیں نا کہ یہ ہاؤ ٹو اپروچ ٹو دا پیشنٹس, وہاں فیل ہو جاتے ہیں, وہاں پہ ذرا تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کو کئی دفعہ بڑی ضروری نہیں کہ آپ کو بک کتاب وہ آپ کو میڈیکل کے کویشچن پوچھیں, وہ آپ کو بڑی ٹریکی سے کویشچن پوچھتے ہیں, لیکن جیسے ایتھکس وغیرہ پہ بہت زیادہ. اچھا ہاں, مجھے کسی ایک میری فرینڈ نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے ہمیں پوچھا تھا کویشچن کہ اگر آپ ایک گروسری اسٹور پہ کھڑے ہیں لائن میں, اور آپ کو کوئی نظر آتا ہے انسان, لڑکا یا لڑکی یا whoever, تو اس کی کوئی چہرے پہ کوئی ایسی چیز ہے جو کوئی ٹیومر ہے یا کوئی پگمنٹیشن ہے, کوئی چیز ہے, تو آپ کیا کریں گے, اس کو اگنور کریں گے اور اس کو جا کے کہیں گے کہ یو شوڈ گو اینڈ سی یور ڈاکٹر, یا آپ اس کو کہیں گے کہ یو شوڈ سی دا اسپیشلسٹ, مطلب اس کو کچھ سجیسٹ کریں گے, ٹھیک ہے. تو ایز اے فزیشین ٹھیک ہے میری نظر تو ضرور پڑے گی, لیکن یہاں پہ وہ والی چیز آ جاتی پرائیویسی, کانفیڈینشیلٹی, وہ دو چیزیں یہاں پہ بہت ضروری ہیں. تو اس کا علاج ہی, اس کا جواب یہ ہے کہ جسٹ اگنور ہم, یو نو آئی ایم شیور کہ ہی ہیز ہز اون ڈاکٹر, تو لیٹ دا ڈاکٹر ڈیسائڈ وٹ ٹو ڈو. اور خود اگر پیشنٹ کو خود اپروچ کرنا چاہیے ڈاکٹر کو, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو, تبھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ والنٹیئر ورک کریں ہاسپٹلس میں یا کسی ڈاکٹر آفس میں, تو آپ کو سسٹم کا پتہ چلے گا, ہاؤ ٹو اپروچ ٹو دا پیشنٹ. آپ نے ساری یہ چیزیں بکش, ہاں آپ کو بکش نالج وغیرہ آپ کو ہیلپ ضرور کرے گا, لیکن آپ کو جو پریکٹیکل لائف میں جب آنا ہے تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. اور بڑے لوگ محنتی کرتے ہیں, آئی ریئلی مائی ہارٹ گوز آؤٹ ٹو دوز پیپل, کیونکہ آئی فیل گلٹی سم ٹائم کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے. میں اتنے لوگوں کو جانتی ہوں جو جس طرح آپ نے مجھے بتایا, آئی وش وی کوڈ ڈو, لیکن یہ ہے کہ اٹس ویری ہارڈ ٹو گیٹ ان, آلدو دے نیڈ دا ڈاکٹرس کی تو ضرورت ہے یہاں پہ, لیکن اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان انڈیا والے یہ ہے, مطلب کہ دو کیٹیگریز ہیں, جو انگلینڈ سے لوگ آئیں گے, امریکہ سے فرض کے آئے ہیں, یا آسٹریلیا سے لوگ آئے ہیں, ان لوگوں کو تو یہ لے لیں گے کہ ٹھیک ہے. اور لیکن جو انڈیا پاکستان سے آتے ہیں ان کو کہتے ہیں گروپ بی, ان لوگوں کو ایگزام بھی دیں آپ,
यहाँ पे ट्रेनिंग भी करें। ट्रस्ट नहीं उनको इनके ऊपर, ये है ना कि हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग और तरह है ना, राइट, ठीक है ना, हमारी ट्रेनिंग और तरह, एग्जाम्स वगैरह का डिफरेंट है, ऐसे टाइप है, क्वेश्चन टाइप है, गॉड नोज। और कई दफ़ा इस तरह भी होता है कि जो हमारे लोग बच्चे वहाँ से आते हैं उनका बेसिक नॉलेज बहुत होता है, हमें उनका क्लिनिकल नॉलेज सारा कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच जो है ना वो है, उसमें है। और कई दफ़ा ये इस तरह भी करते हैं कि आप रिमोट एरियाज में चला जाए, उनको चाहिए कि कभी उनको कहें कि हम आपको रिमोट एरिया में हमें भेज दें, वहाँ पे थोड़ी बहुत ही किसी डॉक्टर के साथ ट्रेनिंग करें, फिर थोड़ा सा ईजी हो जाता है। राइट, क्योंकि कई दफ़ा प्रिंस जॉर्ज वगैरह में और इससे भी रिमोट एरियाज में मैंने देखा है कि साउथ अफ्रीका से कुछ लोग आते हैं, उनको कहते हैं 2 साल आप ट्रेनिंग वहाँ करें, फिर आप वैंकूवर। तो ये बड़ा अच्छा है कि वहाँ पे जाके वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दें। और किसी को बॉन्ड भरना पड़ता है क्योंकि अब आई वर्क इन द रूरल एरिया, आप मुझे दे दें, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग जाना चाहते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल और मौसम की वजह से। राइट, तो अगर आप यूएस और कनाडा का कंपेयर करें तो व्हिच वन इज बेटर? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। सबसे बड़ी बात है कि मैं बड़ी कनाडा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज मेरे बच्चे माशाल्लाह यहाँ पैदा हुए। मेरे 2 बच्चे कनाडा में अमेरिका में डॉक्टर हैं, वो खुद कहते हैं कि कैनेडियन सिस्टम जो है उनको पसंद है, लेकिन वो वाली बात आ जाती है थोड़ी सी कि वेटिंग पीरियड वगैरह वाला चक्कर। वो तो है, लेकिन वहाँ पे मेडिकल एज फार एज आई एम कंसिडर इट्स मोर लाइक अ बिजनेस। एक दफ़ा मैं वहाँ पे जब जाती हूँ तो मैं वहाँ पे डॉक्टरों को मिलती हूँ, बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं, तो एक दफ़ा एक जनरल प्रैक्टिशनर था, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप तो मतलब कि हाउ मेनी पेशेंट्स सी अ डे, और आप कैसे करते हैं, क्या ज़्यादा देखते हैं? तो आगे से बड़े हैरान होकर मुझे कहते हैं कि मैंने कुछ डॉक्टर हायर किए हुए क्रॉनिक पेन का वो इंजेक्शन लगाने के लिए, वो लेज़र ट्रीटमेंट, फेशियल, वो उन चक्रों में, मतलब कि उन चक्रों में पड़ गए, वो अपनी मेडिसिन भूल गए। तो वहाँ पे बड़ा डिफरेंट है, ठीक है, वहाँ पे देयर इज नो डाउट अबाउट कि दुनिया जहाँ के टॉप की ट्रीटमेंट भी वहाँ पे होती है, लेकिन वहाँ पे 2 किस्म की चीज़ें। और उनका एक ये है कि हमारा गरीब अमीर हर एक के लिए एक जैसा सिस्टम है, वहाँ के आपके डिपेंड करते हैं आपके पास कैसी इंश्योरेंस है, वो चीज़ें ठीक नहीं है। या आपको सबसे पहले जब आप गो टू द डॉक्टर, तो पहले पूछते हैं कि आपके पास कौन सी इंश्योरेंस है। अच्छा, एक परसेप्शन ये भी है यूएस के बारे में, ख़ास तौर पे जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें डॉक्टर्स, ड्रग कंपनीज या फार्मास्यूटिकल कंपनीज और लैब्स, इनका ये ट्राइका है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है और ये इसको पकड़ के रखता है। इसमें लॉयर्स भी इन्वॉल्व हैं, सारा इसमें है ना पूरा बिजनेस। हाँ, मतलब जरूरत नहीं भी होती तब भी ये कर रहे होते हैं। वहाँ पे और तरह का तरीका है, वहाँ पे लॉ सूट है, वहाँ पे पता नहीं क्या कुछ होता है। एक दिन एक डॉक्टर आया था पिछले दिनों सियाटल में मेरे पास एज ए पेशेंट, खुद वो डॉक्टर है वहाँ, ही केम हियर एज ए पेशेंट, उसका नाम नहीं लूँगी। तो वो भी बता रहा था कि थिंग्स आर सो डिफरेंट देयर, एंड कहते हैं आई विश आई कुड वर्क हियर, बट वही वाली बात आ जाती है, इफ ही वांट्स ही कैन वर्क हियर, लेकिन एग्जाम लेकिन उसके लिए इजी तो बहुत होगा, पर फिर भी। और मैंने एक चीज़ देखी डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अगर हम देखें, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वहाँ पे जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, मतलब हम भी जाएं वहाँ पे देखें कि वही बात है कि वो पेशेंट को सेल कर रहे होते हैं, वो आपस में मतलब टेस्ट बहुत सारे लिख के दे देते हैं, वो सारी चीज़ें जिनकी अभी आपने निशानदेही की है कि ये चीज़। सो ओवरऑल जो सिस्टम है जैसे पाकिस्तान की, हम क्योंकि आपने वहाँ से किया मेडिकल, आपको लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है वहाँ का? जैसे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़्यादा लोगों के पास होता है, उससे लोग सीखते हैं, वो पाकिस्तान को यहाँ का डिफरेंट है बहुत ज़्यादा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। एक तो यह है कि मैंने पाकिस्तान में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी, मेरा शादी पहले हो गई था, मेरा रिजल्ट बाद में निकला था, ठीक है, मेरी सारी ट्रेनिंग यहाँ की है, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपको तो पता चल जाता है। लेकिन अब भी मैंने जो चीज़ नोट किया वो ये है कि हम लोग वहाँ पे पाकिस्तान में ना पेशेंट की एक्सपेक्टेशन जैसे होती है ना कि मेडिसिन पे डाल दें, वहाँ पे यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग देखते हैं कि वेदर ही रियली नीड्स अ मेडिकेशन और नॉट। पाकिस्तान में हर चीज़ में एंटीबायोटिक देना, ये वाली चीज़ें जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी कम। हम लोग की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है। हमने ये देखना होता है कि जी इज इट अ वायरल बैक्टीरियल। वैसे थोड़ा सा मुझे अपनी कम्युनिटी से ये भी है, पीपल आर नाइस, बड़े कोऑपरेटिव हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, सब कुछ है। लेकिन उन लोगों की चूँकि आदत है पाकिस्तान में, तो हमें उनको समझाना पड़ता है कि हमारे पास पे यहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं देते जब तक पेशेंट को ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं और आपके सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंस पैदा कर जाते हैं। लेकिन मैं उनको समझा देती हूँ। और दूसरा मैं बहुत एम्फसाइज करती हूँ कि अपने डाइट, वेट, लाइफस्टाइल पे ऑल दो चीज़ें प्रिवेंशन जिसमें आ जाती है। तो पाकिस्तान के डॉक्टर बहुत ज़्यादा एक लंबी सी ना एक ज़रूर लिखते हैं मल्टीविटामिन्स, एक स्टीरॉइड्स का ज़रूर प्रेडनिजोन डाल देते हैं वहाँ पे कि कोई अगर कोई और मेडिकेशन हेल्प नहीं करेगी तो प्रेडनिजोन तो ज़रूर कर देगी। एंटीबायोटिक बहुत देते हैं
اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاسپٹلس میں جب لوگ انڈیا اور پاکستان سے آتے ہیں تو کئی ہاسپٹلس اس طرح ہے وہ ان کو تھوڑا سا ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ کوئی اینٹی بایوٹک یوز کی تھی، کیونکہ ریزسٹنس جب پیدا ہو جاتا ہے نا اینٹی بایوٹک کا، تو وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ملکوں میں بھی ایسے بیکٹیریا آ جائیں جن سے ریزسٹنس پیدا ہوا ہے. تو یہ چیزیں بھی یہاں پہ چل رہی ہیں. جیسے فرسٹ کی اب آج کل جو لوگ آ رہے ہیں جن کو تھوڑا سا کرونا وائرس کا تھوڑا سا ہے تو ان کو آئسولیٹ کرتے ہیں اس طرح کی یہ چیز. اسی طرح وہ ہم لوگ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کا وہاں پہ کیا اسٹائل ہے. تو ہمارے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہی ہے جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جب ہم ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں ہمیں فوراً دوائی دی جائے، لیکن ان کو سمجھانا پڑتا ہے. دے ڈونٹ نو، لیکن موسٹ آف دیم دے انڈرسٹینڈ. اپنے فیملی کے بچے جو بارے میں بتائیں کہ بچے کتنے بڑے ہیں، کیا ہیں؟ جی آپ کے بچے؟ میرے 3 بچے ہیں ماشاء اللہ. میری بڑی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی، 2 بیٹے ہیں. بڑی بیٹی میری ہیوسٹن میں چلڈرن ہاسپٹل میں، وہاں پہ جو ٹیکسس چلڈرن ہاسپٹل ہے اس میں ماشاء اللہ ریڈیولوجسٹ ہے. ابھی ہم لوگ گئے ہیں جنوری 5 کو، میں اس کے جنوری 15 کو پاکستان گئی میں اس کے ساتھ، کیونکہ اس نے شوکت خانہ میں لیکچر دیا. ویری گڈ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو کہا ہے کہ تم نومبر میں دوبارہ آؤ، اور کرنا چاہتی ہے، شی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ. اور میرا خود بھی بڑا ہے جو آج کل مجھے سب سے زیادہ چیز جو بادر کرتی ہے نا، کہ کیونکہ میں پارٹ ٹائم کام کرتی ہوں اور میرا آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اٹ فار منی، لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو کیپ مائی سیلف بزی. تو میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں سال میں 2-3 ہفتے پاکستان جاؤں، میں کہیں ریموٹ ایریاز میں کام کروں. یہ نہیں ہے بڑے بڑے شہروں میں. یہ بڑی اچھی آپ کی وہ ہے. بڑا دل چاہتا ہے کہ آئی فیل گلٹی کہ جس ملک نے مجھے ڈاکٹر بنایا میں نے اس کے لیے کیا کیا. تو اس لیے یہ جب بھی کوئی یہاں پہ کوئی بھی فنڈ ریزنگ ٹی سی ایف یا کوئی بھی چیز ہو جہاں پہ جو کچھ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ڈیم شیم کے لیے یا ہاسپٹل وغیرہ، تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی کچھ تو کنٹریبیوٹ کریں. اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ لاس ویگس میں ماشاء اللہ نیفرولوجسٹ ہے. اور جو تیسرا بیٹا میرا مونٹریال میں ہے، وہ جب اسکول میں تھا چھوٹا تو 9/11 کا اس نے جب یہ دیکھا کہ واٹ از دس بگ اسکیئر، یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے انگلینڈ جا کے، اس نے یہاں پہلے ایس ایف یو سے گریجویٹ کیا، پھر وہ انگلینڈ جا کے اس نے ماسٹر کیا کمپیریٹیو ریلیجن وغیرہ میں اور اسلامک فلاسفی. وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے. اور اس کو وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ہی ڈز ناٹ لائک ایون دا آئیڈیا کہ جب بھی وہ کسی پاکستانی یا انڈین سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے تو ایوری بڈی سیز کہ وہ ڈاکٹر بنانا ہے. ہی ڈزنٹ لائک اٹ. تو اس نے وہ دیکھیں، ہم نے اپنے کسی بچے کو یہ نہیں کہا کہ آپ ڈاکٹر بنیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ڈاکٹر صرف وہ بن سکتے جس کو شوق ہو، جس کو پیشن ہو. کہ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے. بچوں کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ لمبی پڑھائی ہے. ایک دوسرے کو بڑا ڈراتے ہیں لوگ، نہیں بہت پڑھنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، ہر چیز میں پڑھنا پڑتا ہے. آپ کوئی بھی سبجیکٹ لے لیں، انجینئر لے لیں، جو کچھ بھی پڑھنا چاہیں، لائرز لے لیں، سب کو پڑھنا پڑتا ہے. صرف اس میں ان کی ذرا پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ ذرا زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن جب تک بچوں کو شوق نہ ہو، کوئی بچوں کو کبھی نہیں، ہم نے اپنے کسی بچے کو نہیں کہا تھا، لیکن جس اس ماحول میں پڑھے تو ان کی مرضی تھی. اور ویسے ان کو انٹرویو میں پوچھا گیا تھا جب وہ ڈاکٹر بنے، جب انہوں نے اپنی ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی بیک اپ پلان ہے. تو آپ کو آپ کے پیرنٹس نے کہا تھا، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے پیرنٹس ڈاکٹر، آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ایمفسائز کیا تھا ڈاکٹر بنے. تو انہوں نے بچوں نے بتایا کہ نو، ہمارا اپنا پیشن تھا. ہم تو یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم ڈاکٹر نہیں بنے گے تو اور کیا بنے گے. سو اٹس اپ ٹو دیم. ان کو لوگ پوچھتے ہیں. اور بچوں کو ہمیں کبھی نہیں، مطلب کہ فورس نہیں کرنا چاہیے نا، وی شوڈ ناٹ پش دیم کہ فورس نہیں کریں. جو ان کا پیشن ہے وہ کرنے دیں، ٹھیک ہے. اور اگر وہ کرنے دیں، ورنہ ادروائز میں بہت سے بچوں کو دیکھ رہی ہوں جو زبردستی ڈاکٹر بنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں نے کچھ بچوں کو دیکھا ہے کہ ان دا مڈل آف ایوری تھنگ یا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں یا وہ پڑھ نہیں سکتے یا وہ ایگزام نہیں پاس کر سکتے. تو آپ اپنے بچوں کو وہی کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. دے مائٹ چینج دیئر مائنڈ لیٹر آن، یو نیور نو. کیونکہ ان ملکوں کی سب سے بڑی بیوٹی ہے کہ کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہے، کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. آپ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو نرسز تھیں، جو پورٹر تھے، بعد میں وہ ڈاکٹر بن گئے. اسپیشلی دے آر لائک لوکل پیپل. لوگوں میں تو تھوڑا سا ذرا آ جاتا ہے اور بات. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز بتائیے کہ آپ اتنی ایکٹیو ہیں ماشاء اللہ کمیونٹی میں، اور اتنی زیادہ بھی نہیں ہوں لیکن ماشاء اللہ ابھی جب جیسے ویمنس ڈے بھی آ رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہماری جتنی بھی خواتین ہیں مطلب ایجوکیشن میں، یا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے جو ہماری وومنس، ان کا آپ دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو جس مقام پہ آج ہماری جو خواتین پہنچی ہیں ان کو کسی نے تھالی میں رکھ کے نہیں دیا، دے اسٹرگل فار اٹ.
انہوں نے ارن کیا ہے, بہت محنت کی ہے ایجوکیشن میں. سو آپ مطلب یہاں پہ جو ہماری لوکل کمیونٹیز ہیں اس میں آپ کس طرح دیکھتی ہیں جو خواتین ہیں, ان کو کیا ان کا رول کیا ہے, ان کو کیسے اپنے آپ کو اور اوپر اٹھانا چاہیے؟ وہ جو کچھ کر رہی ہیں جو بہت اچھا کر رہی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آئی پرسنلی تھنک یہ جو وومنس ڈے وغیرہ چکر ہے نا, ٹو می ایوری ڈے از اے وومنس ڈے, ایوری ڈے از اے مدرس ڈے. اب یو نو میں پرسنلی اس چیز کی بہت زیادہ ہوں کہ ہم اتنا ہر چیز کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ بس صرف آج کا دن ہی آئے. آئی ایم اے مدر, میں کسی کی, میں ہر رشتے سے منسلک ہوں. میری 8 ماشاء اللہ نندے ہیں, میری 6 بہنیں ہیں, ہمیں دادی بھی ہوں, میں نانی بھی ہوں. ایوری ڈے از اے اسپیشل ڈے. یہ مجھے یہ تھوڑا سا یہ ویسٹ میں جو کچھ ہوتا ہے نا, میں اس چیز کی اتنی فیور میں نہیں ہوں. باقی چیزیں ٹھیک ہیں کہ جو میں ایمفسائز کرتی ہوں کہ آپ عورت کو تعلیم دیں, اپنے بچوں کو, بیٹیوں کو, بہنوں کو, جو کچھ بھی ہے. ہم زیادہ تر زور دیتے ہیں لڑکوں کی طرف, لیکن ہمیں چاہیے کہ لڑکیوں کی طرف پڑھائی کی طرف بہت توجہ دیں, بہت ضروری چیز ہے. اور شکر ہے لوگ کرتے بھی ہیں یہاں پہ اسپیشلی ان ملکوں میں. لیکن یہ جو چیزیں ایوری ڈے از اے وومنس ڈے, یہ پتہ نہیں چیز کہاں سے, جرمنی سے آئی تھی کہ کیا آئی تھی کہ انہوں نے ایک دن ایسا دے دیا کہ یو نو کہ مین آر ویری کرول, کہ ایک دن وومن کو پاور دے دیں, یہ کر دیں. یہ مدرس ڈے, فادرس ڈے, سسٹر ڈے اور بردر اور سیکرٹری ڈے اور یہ وومنس ڈے جو آ رہے ہیں, ایوری ڈے از اے وومنس ڈے. ٹھیک ہے جو لوگ اس کو کرتے ہیں, ٹو می اٹس مور لائک اے بزنس. اس دن فلاورز بھی بڑے بکیں گے, اس دن ریسٹورینٹ میں بھی کھانے بہت چلیں گے. ٹھیک ہے, تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ ہیپی وومنس ڈے, اس نے مجھے آگے سے کہا سیم ٹو یو. یہ سب سے بس یہ ہے وومنس ڈے, رسپیکٹ, بس میوچل رسپیکٹ. جو بھی ریلیشن شپ ہے, چاہے وہ ہسبینڈ ہے, چاہے وہ وائف ہے, چاہے وہ فرینڈز ہیں, جو کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, اپنی اپنی جگہ یہ وومنس ڈے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. سب کچھ اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. everybody has a right to express their you know the way they want to do it. لیکن میرے خیال میں جو یہ چیزیں ہیں کہ میں بلیو کرتی ہوں کہ تھوڑا سا ایوری ڈے میں اس چیز کے میوچل ریلیشن شپ, سیلف رسپیکٹ, یو نو عورتوں کو بس رسپیکٹ دینی چاہیے اور ٹرسٹ ہونا چاہیے. کوئی بھی ریلیشن شپ ہو, ہسبینڈ وائف کا ہی لے لیں, رسپیکٹ اور ٹرسٹ, 2 چیزیں مین چیزیں. بالکل صحیح. آج ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں جی, تو اس پروگرام کے ریفرنس سے کوئی آپ میسیج شیئر کرنا چاہیں گی ہمارے ویورز کے ساتھ, کوئی اچھی ایڈوائس دینا چاہیں گی تاکہ ان کی زندگی تھوڑی سی لمبی اور اچھی اور ہیلدی ہو؟ ان شاء اللہ تعالیٰ. نہیں, میرے جو پیشنٹس ہیں وہ میری بات سنتے ہیں. میں سب کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ 8 گھنٹے کی نیند پوری کیا کریں, 45 منٹس روز واک کریں, ہیلتھی ڈائٹ کھائیں اور جوس اور کوک بند کریں. پلیز بچوں کو جنک فوڈ دینا بند کر دیں, اس چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ جو باٹلز دیتے ہیں نا 2-2 سال تک بچوں کی, وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی, ان کی ٹیتھنگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ان کی یو نو انٹلیکچولی وہ اتنے گرو اپ نہیں کرتے مینٹلی. بس ان چیزوں پہ, ہیلتھی لائف اسٹائل پہ میں ان کو یہ میسیج دوں گی, کیونکہ آج کل بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کا, بہت زیادہ جنک فوڈ کا, اور بہت زیادہ یو نو اسپیشلی میرے پیشنٹ جو انڈیا پاکستان سے ہیں, اسپیشلی انڈین پیشنٹ, وہ یو نو دا کڈز آر لکڈ آفٹر بائی دیئر گرینڈ پیرنٹس. تو وہ ان کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دودھ ڈال کے باٹل میں یا جوس ڈال کے دے دو. آپ کو بچوں کے ساتھ سالڈ کھلانے چاہیے, ایج کے ساتھ, وقت کے ساتھ. اور اپنے بچوں کو ویکسینیشن. ایک چیز میں ضرور مینشن کروں کہ یہاں پہ سورج نہیں نکلتا, اور وائٹامن ڈی کی بہت ضرورت ہے. اور ہم کوئی 2-3 سال پہلے گورنمنٹ نے یہ چیز ریڈیو پہ اناؤنس کرنی شروع کر دی تھی, اور ہم اپنے پیشنٹس کو بہت زیادہ کہتے ہیں. پھر جب ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ وائٹامن ڈی دے رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم دے رہے ہیں, لیکن انڈر 18 گورنمنٹ مفت کرتی ہے. اگر آپ ابو 18 ہے تو آپ کو یو ہیو ٹو پے $67 سم تھنگ دیٹ. آپ یقین کریں کہ جتنے بچوں کو میں نے کرایا, 95% آف دا پیشنٹس جو ہیں ایڈلٹس, اگر ایڈلٹس کروانا چاہیں دے وانٹ ٹو پے دا منی فرام دیئر پاکٹ, تو بچوں کو کروایا تو 95% بچوں کو کم آتا ہے, حالانکہ بچوں کو دے رہے ہیں وائٹامن ڈی. تو اس لیے میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہیلتھی لائف اسٹائل, اس میں کورونا بھی آپ کو یو نو اٹیک نہیں کرے گا, کہ اگر آپ کا امیون سسٹم ہے تو امیون سسٹم کس سے بلٹ اپ ہونا ہے, ہیلتھی لائف اسٹائل, ڈائٹ, وہی نا, مائنڈ, سول, یو نو آل دیز تھنگز دے آر آل کنیکٹڈ. اور ہمارا قرآن, مذہب ساری دیکھا جائے تو جو وہی لائف اسٹائل پہ جو رسول پاک نے ساری چیزیں وہی دیکھا جائے ماشاء اللہ, تو ساری چیزیں وہی آ جاتی. اور آج کل جو ہماری لیٹسٹ ریکمنڈیشن یہی ہے کہ ہیلتھی ڈائٹ, 8 آور سلیپ, اور ایکسرسائز بہت ضروری ہے آپ کی مائنڈ کے لیے, آپ کی باڈی کے لیے, آپ کی سول کے لیے بڑی ضروری ہے. بیکاز یو فیل ریلیکس, آپ امیون سسٹم بلٹ اپ کرتی ہے, لیس چانسز آف کینسر اینڈ اسٹف لائک دیٹ, گیٹنگ سک اور ہیئر. یہ جو چھوٹا موٹا وائرس, کولڈ, کف ہو جاتا ہے,
اور پھر لوگ یہاں پہ بڑا الرجیز اور کولڈ کو بڑا مکس اپ کر دیتے ہیں. اس کو 3 مہینے ہو گئے, اس کو کولڈ ہے, وہ کولڈ نہیں ہے, وہ الرجیز ہے. سو آل دیس تھنگس. لیکن وائٹامن ڈی دیں, کیلشیم دیں بچوں کو, ہیلتھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی نا ایکسرسائز کی, وہ میں اپنی پرسنل لائف میں بتاؤں کہ جب بھی مجھے کسی قسم کی کوئی پرابلمس آتی ہے ڈیسیجن میکنگ میں, خاص طور پہ آئی ایم انڈیفرنٹ ہے کہ یس یا نو, یس یا نو, میں لمبی واک پہ نکل جاتا ہوں یا میں اس پہ اپنا وہ کرتا ہوں, ٹریل کرتا ہوں ہائیک پہ. تو اس سے جو ہے نا جو بلڈ سرکولیشن ہونی شروع ہوتی ہے تو میرے جو برین ہے نا وہ تیزی سے کام کرتا ہے اور پھر میں صحیح ڈیسیجن میں پہنچتا ہوں. یہ میں نے پریکٹس کی اور کامیاب رہا ہوں میں اس کے اندر, تو اس سے بڑا اچھا ہوتا ہے. تو آپ ریپ اپ کریں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب کوئی شعر و شاعری آپ کرتی ہیں, یا کوئی گانا؟ شعر و شاعری میرے جو فادر تھے وہ ماشاءاللہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی پرشین میں. تو ہی اسٹارٹڈ ہز جاب ایز اے پروفیسر, لیکن ریٹائر ہوئے تھے ایجوکیشن سیکرٹری. انہوں نے 45 بکس لکھی تھی. تو میں تو ایک رائٹر 45 بکس لکھی, 4 ڈکشنریاں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور میں ایک شاعر, اور وہ اقبال کے بڑے دیوانے تھے. انہوں نے اقبال پہ بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ چیزیں تو میرے بلڈ میں میرے بلڈ میں ہے. لیکن مجھے اس وقت کوئی شعر ان کا کیسے یاد رکھوں, سچی بات ہے مجھے یاد نہیں آ رہا. کوئی اور شعر سنا دیں, کوئی بھی جو کوئی شادی سے پہلے والا ہوتا نا, وہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے. شادی سے پہلے چلو جب میرا نکاح ہو گیا, میں 3rd ایئر میں پڑھتی تھی جب میرا نکاح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ بھی ہے کہ میں کوئی مزے کی چیز بھی بتاؤں. اچھا, تو ایک ہوتی ہے جب 4th ایئر میں ہو گیا, اب آپ فائنل ایئر میں آپ کو کہتے ہیں گوئنگ اوے پارٹی, آپ کو الوداع پارٹی دیتے ہیں. تو آپ نے وہ شعر ایک لکھتے ہیں آپ کی چیئر پر, آپ کو اپنی چیئر پہچاننی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور میرے ہسبینڈ کے بال نہیں تھے, تو انہوں نے لکھا ہوا تھا, کون کہتا ہے میرا محبوب گنجا ہے, کیا کبھی چاند کے سر پہ بھی بال ہوا کرتے ہیں. مجھے پتا چل گیا کہ یہ میری کرسی ہے, میں نے اپنی کرسی پہچان لی. اور ویسے شعر و شاعری, لیکن گھر میں پرشین کا ماحول بہت زیادہ تھا کیونکہ بجا نے ایران پرشین نے کیا ہوا تھا پی ایچ ڈی. ویری گڈ جی, بہت شکریہ جی. اور ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے بڑی عزت دی. جی بہت شکریہ. اور جی انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. جی اسد بھائی. جی اس وقت تک کے لیے مجھے اسد حسین, عرفان صدیق اور کیمرے کے پیچھے ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹر نوید ورائش صاحب اجازت چاہیں گے وینکوور سے. انشاءاللہ اگلے ویک پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.